جی السلام علیکم، میں جہاں زیب علی آپ کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے حاضر ہوں، اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے کچھ اچھے پروگرام، اچھے شوز لے کر آتے رہتے ہیں، کچھ انٹرویوز جس پر لوگوں کو بتایا جا سکے کہ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اور ہم بہت عرصے سے پاکستان کے اندر یہ گفتگو سن رہے ہیں کہ پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس، نئے صوبوں کی اشد ضرورت ہے، لیکن کئی عرصے سے اس معاملے کے اوپر بحث و مباحثے کے باوجود جو ہے عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ پاکستان سے تو چار صوبے نہیں سنبھالے جاتے، وہ نئے صوبے بنا کے کیسے سنبھالیں گے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نئے صوبے بنا دیے جائیں گے، اس سے ملک میں مزید انتشار پھیلے گا۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر نئے صوبے بنائے جائیں گے اس سے لوگوں کو مزید خود مختاری ملے گی، اور گراس روٹ لیول تک لوگوں کو اپنے ڈیسیجنز لینے میں جو ہے مدد ملے گی۔ بہرحال اس معاملے کے اوپر ہم نے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر وائس آف کراچی کی نامی تنظیم، جس کے چیئرمین ہیں ندیم نصرت صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ بھی کافی بات چیت کرتے رہے۔ وائس آف کراچی کے لوگ کافی اس پر بات چیت کرتے رہے، اور پھر ایک بحث چھڑ گئی سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ ندیم نصرت صاحب سے ہی رابطہ کیا جائے، ان سے کچھ گفتگو کی جائے۔ سر تھینک یو ویری مچ ٹو بی ود اس۔ یو آر ویلکم جادب. ندیم صاحب، آپ کے خیال میں نئے صوبے بنانے میں، نئے انتظامی یونٹ بنانے میں قباحت کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ وہی قواعد ہے جو کسی بھی ایک فرسودہ نظام کو جو کہ لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہو، جس میں صرف چند لوگ بینیفیشری ہوں اور میجورٹی جو ہے سسٹم سے آؤٹ ہوں۔ انقلاب فرانس سے پہلے اگر آپ جو فرانس کے حکمران تھے ان سے آپ کہتے کہ اقتدار چھوڑ دیں تو وہ ظاہر سی بات ہے مزاحمت کرتے۔ اگر آپ زار روس کے زمانے میں اگر آپ ان سے کہتے کہ آپ نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، 2% لوگ 98% پہ حکمرانی کر رہے ہیں، آپ ان سے کہتے کہ اقتدار چھوڑ دیں تو وہ نہیں چھوڑتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ چند افراد میجورٹی پہ حکمران ہیں، جب آپ اس نظام کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو مزاحمت آتی ہے۔ سر تو آپ تو کافی عرصے سے، جب آپ ایم کیو ایم کا بھی حصہ تھے اور جب آپ انفرادی طور پر بھی تھے، آپ ہمیشہ سے یہی بات کرتے رہے ہیں، لیکن یہ اقتدار کے ایوانوں تک آواز تو پہنچتی ہے، لیکن اس پر وہ لوگ پھر اس آواز کو چپ کرا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس پہ بات بھی نہ کی جائے۔ ایسا کیا ہے؟ بدقسمتی سے جہاں سے ہم نے جو پاکستان میں ایک آزادی کے بعد جو ایک اربنائزیشن اور ڈیموکریسی کا سفر تھا، وہ ہماری اس طرح نہیں شروع ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا ایک طویل عرصے تک۔ تو ہم اپنے آئین کا تعین نہیں کر سکے، اور ایک کے بعد ایک جو ہے تقریباً آلموسٹ ایک درجن جو ہے ہماری وزیر اعظم اور حکمران تبدیل ہو گئے شروع کے 10-12 سال کے اندر۔ پھر آئین پر ہمیشہ ہمارا جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو سکا، جب ہوا تو پھر اسکندر مرزا پر ایوب خان نے جو ہے وہ شبخون مار دیا۔ پھر اس کے بعد جو رہی سہی کسر تھی، جو ایک انڈسٹریلائزیشن کا سفر شروع ہوا اور پھر پاکستان معاشی طور پہ بڑا اسٹرانگ ہونا شروع ہوا۔ حالانکہ اس وقت حکومت جمہوری نہیں تھی، ایوب خان کی حکومت تھی، لیکن اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جو کچھ کیا کہ پاکستان میں جو نیشنلائزیشن کی، اس میں نام سوشلزم کا استعمال ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انڈسٹریز نیشنلائز کر لی گئیں، بینکس، فائنینشل انسٹیٹیوشن اور تعلیمی ادارے، لیکن اصلاحات کا دائرہ وڈیروں تک، یا یہ کہہ لیں کہ لینڈ ریفارمز کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو آپ کے یہاں جو ایک مڈل کلاس اور ایک انڈسٹریل کلاس جو ڈیولپ ہو رہی تھی بڑی تیزی سے، جس کی پاکستان کو اشد ضرورت تھی، وہ پورا پروسیس آپ کا ایک دم کولیپس ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کی پارلیمنٹ بنی ہے اس کے بعد سے، اس میں ہمیشہ جو میجورٹی رہی ہے وہ لینڈڈ ایلیٹ کی رہی، انہوں نے ان ریفارمز کو ہمیشہ روکا ہے۔ اور ابھی بھی اگر آپ یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ سندھ کی بات جب آتی ہے، تو جب بھی سندھ کی بات آتی ہے تو چھریاں چاقو نکال کے جو سندھ اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں، سارے تو نہیں لیکن میجورٹی، وہ کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو یہی لوگ ہیں جو کہ سندھ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ اس پہ جب مزید بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سندھ کے وسائل کو غصب کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک جماعت اتنے طویل عرصے سے صوبے پر حکمران ہے، لیکن لاڑکانہ جو کہ ان کے بانی کی جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ ان کا نیٹو علاقہ ہے،
یا ان کا مزار بھی ہے. جنم ہوا تھا ان کا وہاں پہ. جی جہاں ان کا جنم ہوا, جو ان کی کنسٹیچوئنسی ہے, وہاں جو ہے کوئی بنیادی سہولت میسر نہیں ہے. کوئی سندھ میں یعنی 1000 میں نے حوالہ دیا تھا کہ دنیا کی 1000 جامعات کی لسٹ اٹھا لیں جو ٹاپ ہیں, اس میں کوئی آپ کو سندھ کی جامعات میں سے ایک بھی نہیں ملے گی. کوئی جو ہوتا ہے نا ایک انڈسٹریل نیٹ ورک بنائے جاتے ہیں, زون بنائے جاتے ہیں, کبھی یہ کوشش نہیں کی گئی. تعلیمی ادارے نہیں بنائے گئے. کام کیا انہوں نے کہ قومی خزانے سے 700 کچھ ارب روپے نکال کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ وہ لوگوں کو بیکاری بنا رہے ہیں. کوٹا سسٹم کے نام پہ جو ہے وہ لوگوں کو انٹائٹل کر دیا کہ بھئی یہ جاز میں اندرون سندھ کا حصہ ہے, پلس کراچی کا جو ڈومیسائل بنا کے وہاں سے بھی ایک زبان بولنے والوں کو بھرتی کیا جاتا ہے. اب وہ جو انٹائٹلمنٹ کریٹ کر دی گئی ہے وہ پوری مافیا بن گئی ہے. اربوں خربوں روپے جو ہے کرپشن میں جا رہے ہیں. اب وہ مافیا سے آپ کہیں, اب کسی نے مجھ سے کہا کہ بھئی جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ سندھ اسمبلی اگر ووٹ دے گی تو صوبہ بن جانا چاہیے. میں نے کہا یہ عجیب منطق ہے. پھر آپ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنے سے پہلے آپ پوچھیں گے کہ ہم آپ کے خلاف آپریشن کرنے جا رہے ہیں کہ آپ تیار ہیں؟ ویسے یہ پوچھ لیتے ہیں پیپلز پارٹی والے, ویسے سنا تھا پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی. میرا خیال ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں, وہیں تو بیٹھے ہیں پکے کے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے. یہ تو یہ سچویشن ہے کہ جو نظام جو سندھ کا چلا رہے ہیں وہ خود سب سے بڑے غاصب ہیں. اب وہ جن کے گھر چل رہے ہیں, جن کے خاندان جو ہے وہ پل رہے ہوں اس کرپشن پہ, اس نظام پہ, وہ کیسے اس نظام کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے؟ لیکن یہ تو پھر ملک عوام کا کام ہے کہ وہ اس مطالبے کو, جس طرح سپورٹ مل بھی رہی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کو بڑھائیں. اور پاکستان کو ترقی دینی ہے تو پاور کا ڈیولوشن ہونا ناگزیر ہے. سر ہم نے دیکھا ہے دنیا بھر کے اندر جو ہے انتظامی یونٹس, ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں امریکہ کے اندر, ابھی دیکھیے ٹھیک ہے صدر ٹرمپ بہت ہی پاورفل ہیں, لیکن جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کو اپنے اختیارات ہوتے ہیں, ان کے اپنے فنڈز ہوتے ہیں, اپنے بجٹ ہوتے ہیں, اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور ہر کوئی اپنی ریاست کے حوالے سے بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے. ہمارے ملک میں لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں. اب دیکھیے اب جنوبی پنجاب کا معاملہ ہے وہ بھی کافی عرصے سے زیر بحث ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایک نیا صوبہ بنے. پھر ظاہری بات ہے کراچی کی آپ بات کریں, بہت بڑا شہر ہے, اور جس شہر کے مالک ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں, اس شہر کے جو حالات ہیں گزشتہ کئی عرصوں سے, کئی دہائیوں سے, اس پہ تو یقینی طور پہ شرم آتی ہے ہم لوگوں کو. کراچی میں گزشتہ کئی برسوں سے جو ڈمپر لوڈر ہیں وہ باقاعدگی سے لوگوں کو کچل رہے ہیں. اور جب لوگوں نے احتجاج کیا, یعنی یہ تو حکومت کا کام تھا نا کہ وزیر اعلیٰ جاتے, متاثرین سے ملتے, ایک سندھ کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی کہ بھئی اتنی بے رحمی سے ٹرک کچل رہے ہیں, ہاؤ ٹو اسٹاپ اٹ. ایک حادثے کے بعد میٹنگ ہونی تھی, 2 کے بعد ہوتی. آپ کمال یہ دیکھیے کہ جو جب عوام نے احتجاج کیا تو آج تک ٹرک ڈرائیور جو کچل رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. لیکن جب لوگ سڑکوں پہ نکلے تو پوری انتظامی حرکت میں آ گئی. سندھ اسمبلی میں شرجیل محمد نے تقریریں شروع کر دی عوام کے خلاف, کیمرہ استعمال کر کے ایک جو جس نے احتجاج کیا تھا نوجوان, اس کو گرفتار کیا گیا, ان پر مقدمات بنا دیے گئے اور ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. اور جو کچلنے والے ہیں ٹرک ڈرائیور, ان کو سندھ اسمبلی میں بلا کر ان کو آفیشل پروٹوکول دیا گیا. تو جب یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, پلس کراچی میں 30,000 بائکس چھن جاتی ہیں. اگر آپ 30,000 بائکس کو گراؤنڈ میں رکھیں تو آپ سوچیں کتنا بڑا ایریا آپ کو نظر آئے گا. حد نگاہ تک بائک نظر آئیں گی, اتنی بائکس کراچی میں. اور پھر کاریں الگ ہیں, دیگر وہیکلز الگ ہیں. اب یہ اتنی بڑی تعداد میں بائکس, دیگر گاڑیاں اور کروڑوں موبائل, میں نے ابھی بتایا تھا کہ 3 سے 4 سال میں 7 کروڑ موبائل کراچی سے چھینے گئے ہیں. اتنا بڑا جو جرائم کا نیٹ ورک چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد سندھ حکومت جب اس کے خلاف آواز اٹھے تو کہے نہیں ہم تو چھریاں نکال لیں گے, چاقو نکال لیں گے, سندھ میں ہم تبدیلی نہیں آنے دیں گے. اس وقت سندھ کا معاملہ وہی ہے جیسے مڈل ایسٹ میں ہے نا کہ 1-2 نظام ہے کہ جو عرب رہتے ہیں اسرائیل کے اندر ان کے لیے الگ قوانین ہیں, جو یہودی رہتے ہیں ان کے لیے الگ قوانین ہیں. انڈیا میں بھی یہ اپارتھائڈ شروع ہو رہی ہے, ساؤتھ افریقہ میں بھی یہی تھی, امریکہ میں بھی ایک عرصے تک بلیکس کے لیے ایک ڈفرنٹ نظام تھا. یہ اپارتھائڈ ہے کہ
بلاول جو ہیں وہ جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 2.1 ملین مکان بانٹ رہے ہیں وہاں پہ. اول تو میں چیلنج کرتا ہوں 2.1 ملین تو چھوڑیں، آپ 21,000 مکان جو ہے نا ثابت کر دیں. آپ بھی جہاں سے ڈیلی آپ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگز میں ہوتے ہیں اور وائٹ ہاؤس کی بریفنگز میں، ابھی پچھلے دنوں جب یہ ڈوج بنی تو پینسلوینیا کے جو کانگریس مین اسکاٹ پیری، انہوں نے بڑی ایک دلچسپ چیز نکال کے سامنے رکھی. اسکاٹ پیری نے یہ کہا کہ یو ایس آئی ڈی نے کچھ عرصے پہلے 200 ملین جو ہے وہ امداد دی پاکستان کو، اور اس کے بعد جب اس کا آڈٹ شروع ہوا تو پتہ چلا کہ اس میں سے زیادہ تر امداد جو ہے سندھ اسکولوں کے لیے گئی ہے. اور جب آڈٹ کی بات ہوئی تو یہ سندھ حکومت نے رپورٹ دی کہ وہ سیلاب میں وہ 20,000 اسکول بہہ گئے ہیں. 200 ملین لے لیے گئے، اور جب ان آڈٹ کی بات ہوئی تو کہہ دیا گیا کہ وہ 20,000 اسکول سیلاب میں بہہ گئے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کرپشن کو کیسے روکیں گے. جب تک آپ شہری سندھ کو دیہی سندھ سے الگ نہیں کریں گے. اب یہ آج ایک میں ٹاک شو میں سن رہا تھا، پیپلز پارٹی کے ایک رہنما سے ایک اینکر نے یہی سوال کیا کہ یہ جو بانٹ رہے ہیں جو اندرون سندھ 21 ملین مکان، واللہ جانتا ہے کتنے بنے، کتنے بٹے ہیں، کتنا پیسہ کھایا گیا ہے، لیکن چلیں کہ 2.1 ملین بھی بٹ رہے ہیں. کراچی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کی رہنما فرمانے لگیں کراچی کی تو مسائل ہی کچھ اور ہیں. دیٹ از ناٹ دی آنسر. بات یہ کہ آپ 90% ٹیکس کراچی سے لے رہے ہیں، لگا آپ کہاں رہے ہیں؟ اندرون سندھ میں. وہ بھی مخصوص آپ کے جو لوگ عام سندھی بالکل مستفیض نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ عام سندھی سے مخلص ہوتے تو اندرون سندھ انڈسٹریل زون قائم ہوتے، اچھی شاہراہیں بنتی، کوٹا سسٹم ختم کر کے اچھی ایجوکیشن دے کے میرٹ پہ سندھیوں کو تیار کیا جاتا، اچھے تعلیمی ادارے بنائے جاتے. آج سکھر سے ایک پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ، ان کا کچھ عرصے پہلے بڑا بیان مشروع ہوا تھا کہ ہم نے سندھ میں اتنے اچھے میڈیکل انسٹیٹیوشن بنا دیے ہیں کہ اب یورپ سے لوگ علاج کے لیے وہاں آئیں گے. آج یہ خبر چل رہی ہے خورشید شاہ اپنے علاج کے لیے سکھر سے کراچی پہنچے. جو یورپ سے لوگوں کو اندرون سندھ علاج کے لیے بلا رہے تھے وہ اپنے علاج کے لیے سکھر سے کراچی پہنچے. تو سوال یہ ہے کہ کئی ہزار ارب روپے کی جو ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، آج تک اندرون سندھ میں اگر ایمبولینس اگر چھیپا یا سیلانی کی یا KKF کی نہ ہو تو سڑک پہ سے آج بھی مریض یا لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اس نظام کو تبدیل کرنے کی بات کریں تو آپ کہتے ہیں یہ تعصب کی بات ہے، ہماری 5,000 سال پرانی تاریخ ہے. میں اس پہ بھی انشاءاللہ بات کروں گا. تو تبدیلی جب ہی آئے گی جب یہ نظام بدلے گا. اب افسوس تو نہیں، خیر ہنسی آتی ہے یہ سارے واقعات سن کر کے. یہ جو کھیل تماشا سرکس جاری ہے خاص طور پر کراچی اور سندھ کے معاملات کو لے کر، سر آپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے میڈیا کا کردار دیکھ کر؟ یہ جو بڑے بڑے نام نہاد اینکر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کئی کا تعلق کراچی سے بھی ہے اور کئی کا تعلق سندھ سے بھی ہے، کئی دیگر اور شہروں سے بھی ہیں پاکستان کے، ان کو سب معلوم ہے یہ سب چیزوں کو. ٹھیک ہے سیاست کے معاملے پہ کچھ چیزیں ایسی جن پر آپ پر پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، آپ اس پر بات نہیں کر سکتے، لیکن ان معاملات میں ان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں کہ کوئی ایک شو یا کوئی پروگرام یا کوئی یہ کرپشن کی بات چیت اور جو برا حال اس وقت جو پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے وہ یو کین کال اٹ اینی تھنگ بٹ جرنلزم. وہ صحافت ہے ہی نہیں میرے نزدیک. میں چونکہ یہاں سے میں نے پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے یہاں پہ، تو 1900 کے آس پاس یہاں پہ امریکہ کی مثال ہے کہ یہاں پہ جب قوانین بننا شروع ہوئے تھے تو میٹ انڈسٹری سے شکایت آئی کہ لوگ گوشت کھاتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں، دواؤں کے نام پہ پانی رنگین جو ہے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، ریسٹورانٹس میں چوہے دوڑ رہے ہیں. تو اس زمانے میں بہت بڑی تعداد میں صحافیوں نے مختلف انڈسٹریز میں ایز ورکرز جو ہے جاب کی. وہاں سے پھر انہوں نے سارے حقائق خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے نکالے. ان کو باقاعدہ ایک نام دیا گیا مک ریکرز کا کہ انہوں نے جو ہے وہ حقائق چھان کے نکالے. پھر انہوں نے اپنی رپورٹس دی جس کی بنیاد پہ ایک ہنگامہ مچا. اپٹن سنکلیئر کی دی جنگل کے نام سے کتاب بھی ایشو پر ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کی FDA بھی بنی اور پھر وہ ہیلتھ اتھارٹیز اور یہ وہ پورا ایک انقلاب آیا. یہاں پہ ریگولیشنز آئے. پرفیکٹ نہیں ہے لیکن اسٹل مچ بیٹر دین دا سسٹم وی ہیو ان پاکستان. آپ کا صحافی کیا کر رہا ہے؟ آپ کے جن کو آپ جرنلسٹ کہتے ہیں
شام میں وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتے ہیں ٹاک شو، ان کے لیے ان کی ٹیم بنا کے رکھ لیتی ہے. ایک پی ٹی آئی کا مرغا پکڑ لیا، ایک پیپلز پارٹی کا مرغا پکڑ لیا، ایک نون لیگ کا مرغا پکڑ لیا، ایک جو ہے سو کال جو ہے وہ انٹرنیشنل کوئی ایکسپرٹ بلا لیا جس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں پتا ہمیں، اور وہ بلا کے انہوں نے ایک ٹاک شو کر دیا، مرغے لڑ رہے ہیں اور وہ ٹاک شو ہو گیا جرنلزم. ایک بہت بڑا نام ہے صحافت کا، وہ اپنی صحافت کے خطرے کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ کشتی میں جا رہے ہیں، ایک تار ہے، وہ سر جھکا کے نکل جاتے ہیں، دیکھیں میں یہاں سے گزر رہا ہوں. یہ آپ یہ رسک لے رہے ہیں کہ آپ ایک کشتی میں، ایک جو طغیانی بھی نہیں آئی ہوئی پانی میں، اس کشتی میں بیٹھ کے ایک تار گزر رہا ہے، نیچے سے گزر رہے ہیں. یہ یو آر انڈینجرنگ یور لائف، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. جو صحافی جو ہیں دنیا بھر کے، آپ دیکھ لیں کہ اس وقت غزہ میں کتنے صحافی جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. لیکن سر خطرات بھی تو ہے نا، خطرات بھی تو ہے نا. اگر آپ اس طرح کی بات چیت کریں گے 2 منٹ میں آپ کو دھمکیاں اور یہ سب چیزیں، خطرات بھی تو ہیں. میں بالکل آپ کی بات سے 100% متفق ہوں، خطرات ہیں. لیکن جو لوگ ملک سے نکل گئے ہیں وہ بھی تو بات نہیں کر رہے ہیں ایشوز پہ. چند ایک کو تو میں کہوں گا، چند ایک نے تو ان ایشوز پہ بات کی، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک سو کال بن گیا کہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنا جو ہے وہ انقلابی جرنلزم بن گیا صرف. لیکن کرپشن بھی تو ایک بہت بڑا ایک شعبہ ہے نا آپ کے یہاں. سندھ حکومت کے خلاف جو کچھ وہ کر رہی ہے، آپ نے کتنی فائل دیکھی، کوئی صحافی نکلا ہو سندھ سے اور نکلنے کے بعد اس نے یہ پورے پیپر شائع کیوں کہ فلاں پروجیکٹ میں جو ہے وہ سندھ حکومت اتنے پیسے کھا لیے، اتنے سندھ میں گھوسٹ ملازمین ہیں، اتنے جو ہے وہ گھوسٹ اسکول چل رہے ہیں، اتنے کرپشن کے پیسے چل رہے ہیں. جرنلسٹ ٹرائی بھی نہیں کر رہے نا. جہاں سے ایک بہت بڑی لعنت اس وقت پاکستان میں جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو ٹیچرز، جو فیمیل ٹیچرز اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو تعلیمی اداروں کا اسٹاف، محکمہ تعلیم کا اسٹاف، ان کے جو فیلو ٹیچرز ہیں، کس طرح طالبات کو جو ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں، کس طرح ان کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، ہیراس کر رہے ہیں. یو گیٹ دی آئیڈیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بالکل معلوم ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، بالکل واقف ہوں. یہ اتنا بھیانک نیٹ ورک، اس کی ہر چند دن بعد ڈیٹیل آتی ہیں اور وہ اس کو جو ہے انڈر دا کارپیٹ جو ہے وہ اس کو سلپ کر دیا جاتا ہے. کتنے صحافیوں نے ان چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے. سر ہمارے ملک میں جو ٹھیکیدار ہیں، جو اقتدار کی منتقلی کے معاملات دیکھتے ہیں، جن سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ دیں سیدھا سیدھا، سر ان کو بھی ان سب چیزوں کا پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کا بھلا چاہتے ہیں، ہم سب سے زیادہ مخلص ملک سے وہی ہیں، وہ بھی ان کو نہیں ٹھیک کرنا چاہتے. آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے اوپر سے؟ دیکھیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو، بلکہ ابھی جب ہم نے عمران خان صاحب کا پورا سنا تو اس وقت جو بیک گراؤنڈ کی جو چیز آئی اس میں ہی ہم نے سنا نا کہ اس وقت جو لوگ تھے عمران خان کو لانے والے وہ انہی چیزوں سے تنگ تھے، اور وہ لانے کا مقصد کرپشن کا خاتمہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ خواہش تو تھی، لیکن وہ خواہش جو ہے وہ ایکچوئل جو پلان ہے اس میں یا افیکٹو ایکشن میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکی. اور یہ فرسٹریشن میرا خیال ہے کہ آپ کی نہیں ہے، ہماری بھی ہے، اور بھی پاکستان سے جتنے بھی مخلص لوگ ہیں سب کی ہے. یعنی آج اس حد تک بات آ گئی ہے کہ لوگ اس لیول پر آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نظام حکومت کوئی بھی ہو، آ کے ڈنڈا لے کر کوئی آئے اور سب چیزوں کو صحیح کر دے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. اگر ہمارے سر پہ چھت ہو، ٹیبل پہ کھانا ہو، جسم پہ کپڑا ہو، باہر نکلیں تو کوئی فون چھیننے والا نہ ہو، بٹن آن کریں تو بجلی آئے، نلکا کھولیں تو پانی آئے، یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کا بنیادی حق ہے. یہ پچھلے 60-70 سال میں نہیں مل سکا آپ کو. وہی پوائنٹ یہی کہ اب لوگوں کی فرسٹریشن، وہی میں نے کہا نا کہ جو بھی اس نظام کو چاہے کوئی بھی ہو جو فکس نہیں کر رہا ہے وہ اپنی قبر کھود رہا ہے. اگر انہوں نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ایک بات بڑی اہم کہی تھی جس کو ہم ملا ہمارا نہیں بتاتا اس طرح، ان کے الفاظ سے کہ ڈو ناٹ سپریس، ڈو ناٹ بی سپریسڈ، نہ ظلم کرو نہ ظلم ہونے دو اپنے اوپر. یہ آپ کا دینی فریضہ. اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ کفر کی حکومت اگر وہ انصاف کر رہی ہے تو وہ چل سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. آپ کے یہاں یہ ظلم، آپ اور ہم کتنے بھی فرسٹریٹڈ ہیں، انفارچونیٹلی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں لیکن ہوں گی. سر ایم کیو ایم پاکستان کا جو اس پر کردار ہے اس سارے معاملے پہ، وہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جہاں یہ صدمہ ہمارا بھی ہے اور ہم سمیت بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا یہی ہے
کہ ہم سب نے اپنی زندگیاں اس جماعت کو دی اور بدقسمتی سے اٹس اے کمپلیٹ فیلئر جو ہم دیکھ رہے ہیں ایز این اینٹی. کوئی ہمیں اسٹیبلش کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جیسے لوگ ٹرک کے نیچے کچلے جا رہے ہیں, ان کے فون چھین رہے ہیں, ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں. جیسے پہلے ایم کیو ایم ہر دکھ درد میں کھڑی ہوتی تھی, آرگنائزیشن یہاں پہ کمپلیٹلی مسنگ ہے. انسانی یونٹس کا معاملہ جو ہے اس پہ اکا دکا بیان آنے شروع ہوئے ہیں, جیسے مصطفیٰ کمال صاحب کا آیا, ایک دو اور لیڈرز کا آیا, لیکن ایز این اینٹی ہمیں ایم کیو ایم کا وہ رول نظر نہیں آ رہا. اب آپ کے ہمارے ذہن میں جو ایون پاکستان سے جو باہر اور بھی لوگ ہیں, سب کے ذہن میں یہ ہے کہ کراچی کا معاملہ ہے تو جو ایم کیو ایم جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہے, لیکن بدقسمتی سے ایم کیو ایم وہاں پہ کمپلیٹلی مسنگ ہے. لوگ مر بھی رہے ہیں, لوٹ بھی رہے ہیں, ڈمپر لوڈر کے نیچے کچلے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہیں ایم کیو ایم کے اتنی بڑی تعداد میں کہ وہ افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمیں ان کا رول نظر نہیں آ رہا. لا اینڈ آرڈر آپ کی چیلنج ہے. بلوچستان میں شورش ہے, کے پی میں جو ہے وہ طالبان جو ہے مسلسل جو ہے وہ ٹی ٹی پی والے انہوں نے بدماشی مچائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ سندھ میں کرپشن کا پورا اوشین بہہ رہا ہے. تو اس پوری خرابیوں میں تبدیلی کی بات کرنا میرے نزدیک سب سے بڑی حب الوطنی ہے, اور جو اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ 100% پاکستان کے مخالفین ہیں. پاکستان کے آئین میں صوبوں کا یا انسانی یونٹس کا بنانا مشکل ضرور کر دیا گیا ہے, لیکن یہ غیر آئینی ہے. تبدیلی صرف زرداری صاحب نے یہ کروا دی نا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی اپنی ٹیم کو پروٹیکشن دینے کے لیے کہ اب آپ کو سینٹ اور قومی اسمبلی سے 2/3 اکثریت کے ساتھ ساتھ متعلقہ اسمبلی سے بھی آپ کو میجورٹی ووٹ چاہیے, 2/3 میجورٹی چاہیے. اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وڈیرے وہ تو نہیں دیں گے ان کا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان سے ووٹ نہیں لیا جا سکتا. ایسا آپ نے کہا جب جو لوگ کرنا چاہتے ہیں آئینی تبدیلی یا نظام کی تبدیلی وہ سب کرا لیتے ہیں. میری اور آپ کی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ اب اس مرتبہ وہ آئینی طور پہ یہ راستہ نکالیں کہ بھئی آپ نے اگر آئین رکھنا ہے, نظام کو رکھنا ہے, تو آپ صوبوں کے اس نظام کو چینج کریں, ورنہ ہم اس نظام کو ہی لپیٹ دیتے ہیں. جو چیلنجز سے عوام کے وہ کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں. لوگوں کی خواہشات, لوگوں کی ضروریات بڑھ چکی ہیں. پہلے صرف کھانا اور سر پہ چھت ہوتی تھی, اب تو انٹرنیٹ کا بھی بل بھی ہے دینا ہے, گیس کا بھی دینا ہے, کراچی میں تو پانی بھی خریدنا ہے. لوگوں کو بیچارہ جب وہ اپنی پیٹرول کی ٹنکی بھروا کے نکلتا ہے تو وہ صدمے سے نہیں نکل سکتا, وہ اپنے حقوق کے لیے کیا کھڑا ہوگا. تو اس وقت تو لیڈرشپ جو ہے وہ اس جو ہے ابھی بھی جو پاک صاحب کہیں نہ کہیں بچی ہے اس کا سامنے آنا ضروری ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ بہرحال دیکھ رہے ہیں, ایک حد تک یہ ظلم سہ بھی رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا بہت سارے, میں آپ کو مثالیں تاریخ سے دے سکتا ہوں جب لگتا تھا کہ انقلاب آنا ممکن ہے ہی نہیں, اور جب ہی انقلاب آیا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ صحیح, جلد یا بدیر انشاءاللہ لوگ کھڑے ہوں گے اور نظام بدلے گا. شہری سندھ کو کیا پورے پاکستان کو انصاف دینے کے لیے زبان, نسل, مذہب کے بغیر جو بھی انصاف دے ہر ایک کو, جو ہر پاکستانی کا حق ہے, وہ اگر وہ ملنا شروع ہو جائے ہم اس کا ساتھ دیں گے. لیکن یہ تو ہماری آپ کی خواہش ہو گئی, لیکن جو ہم نے تاریخ دیکھی, سنی, پڑھی ہے, جو ان لوگوں کا کردار دیکھا ہے, تو لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا.